حدیثیں جمع تو کر دی لیکن حدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا گوارا نہیں کیا. تشریح تو کجا اپنی کتاب کے اوپر باب بھی نہیں باندھا. یعنی ساری حدیث کی کتابیں جو ہے ان کے اندر باب ہوتے ہیں, یہ نماز کا باب, یہ نماز کے مسائل کا باب, یہ طہارت کا باب, تو وہ باب بھی قائم نہیں کیا اس خیال سے کہ یہ حدیث کی کوئی تشریح نہ ہو جائے میری طرف. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تشریح میں کوئی بات کہہ دوں اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو. اس لیے ساری کتاب کے اندر باب کا عنوان بھی قائم نہیں کیا, بس کہہ دیا میں تو حضور کی حدیث سے جمع کر رہا ہوں, علماء جانے کہ اس سے جو مسئلے چاہے وہ مستنبط کر لے, لیکن میرا کام یہ تھا کہ میں حدیث سے جمع کر دوں. اتنا مشکل کام, اتنا نازک کام. اور آج کل جس کا منہ اٹھتا ہے وہ معلوم ہوا کہ فلاں کے درس سے قرآن جاری ہو گیا, فلاں کے درس سے حدیث جاری ہو گیا, اور درس قرآن اور درس حدیث کے سلسلے علم ہے نہیں, اس کی شرائط موجود نہیں, اور درس قرآن اور درس اسی کا نتیجہ یہ ہے جو فتنے پھیل رہے ہیں طرح طرح کے فتنوں کا بازار ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یاد رکھیے درس قرآن اور درس حدیث یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے کسی درس میں شامل ہونے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ واقعتاً جو شخص درس دے رہا ہے وہ واقعتاً اس کا اہل ہے یا نہیں, علم مکمل اس سے بات ہے یا نہیں. ذرا سا زیر زبر سے بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے, فرق ہو جاتا ہے, تو یہ ہر ایک کے بس کا کام. تو اجتماعی تبلیغ کا جو معاملہ ہے اس میں عام آدمی کو جس کے پاس کما آپ کو علم نہ ہو اس کو اس دروازے میں داخل ہونا نہیں چاہیے. ہاں انفرادی تبلیغ کے جو میں نے کیے ہے اس کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر وہ کام کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پر عمل. ایک بات آخر میں اور عرض کر دیتا ہوں اسی سلسلے کی, جو 2 ہفتے پہلے عرض کی تھی لیکن اختصار کی وجہ سے اس کی تفصیل نہ ہو سکی, بعض ذہنوں میں شبہ پیدا رہا. وہ یہ کہ یہ بات مشہور ہے کہ اگر خود کوئی شخص کسی غلطی میں مبتلا ہے تو اس کو دوسروں کو بھی اس غلطی سے روکنے کا حق نہیں پہنچتا. یعنی ایک شخص فرض کرو نماز باجماعت کا پوری طرح پابند نہیں, تو کہا یہ جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی نماز باجماعت کی تلقین نہ کرے جب تک کہ خود پابند نہ ہو جائے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بات الٹی ہے. بات یوں ہے کہ جو شخص دوسروں کو نماز باجماعت کی تلقین کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز باجماعت کی خود بھی پابندی کرے, نہ یہ کہ جو نماز باجماعت کا پابند نہیں ہے وہ دوسروں کو تلقین نہ کرے. عام طور سے لوگوں میں یہ آیت مشہور ہے کہ قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو دوسرے کو بھی اس کی تلقین نہ کرے. اگر ایک شخص صدقہ نہیں دیتا تو دوسرے کو صدقہ کی تلقین نہ کرے. ایک شخص نے نماز باجماعت پابندی سے نہیں پڑھتا, دوسرے کو نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے کی تلقین نہ کرے. ایک شخص سچ نہیں بولتا, دوسرے کو سچ بولنے کی تلقین نہ کرے. یہ مطلب سمجھتے ہیں بات, یہ مطلب نہیں. آیت کا معنی یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون کے کہ جو بات تمہارے اندر نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ کرو. یعنی تم نماز باجماعت کے پابند نہیں ہو تو دوسروں سے دعویٰ کر کے یہ نہ کہو کہ میں نماز باجماعت کا پابند. تم نیک اور متقی نہیں ہو اور دوسروں سے دعویٰ کر کے یہ نہ کہو کہ میں متقی ہوں. تم نے حج نہیں کیا تو یہ نہ کہو کہ میں حج کیے ہوئے ہوں. تم نے جہاد نہیں کیا تو یہ نہ کہو کہ میں نے جہاد کیا ہوا ہے. تم سچ نہیں بولتے تو یہ نہ کہو کہ میں سچ بولتا ہوں. یہ معنی ہے لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو, یعنی جو کام کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو دوسروں کے سامنے. یہ معنی ہے بھائی. یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کرتے نہیں ہو تو دوسروں کو کہو مت. دوسروں کو کہنے سے بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے, خود اپنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب آدمی دوسرے سے کہتا ہے تو اس میں شرم آتی ہے انسان کو کہ میں نے دوسرے کو تو کہہ دیا تو خود عمل نہیں کرتا, تو اس شرم کی وجہ سے آدمی بعض اوقات خود عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آیت ذہن میں آیا. دوسری آیت ہے قرآن کریم کی جس میں
یہودی علماء سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کہ خود دوسرا دیگرانہ نصیحت خود را تزیت، کہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس نصیحت پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب نصیحت کر رہے ہو دوسروں کو تو خود بھی عمل کرو، نہ یہ کہ کیونکہ خود عمل نہیں کر رہے لہٰذا نصیحت نہ کرو، یہ معنی نہیں۔ تو اس لیے کسی دوسرے کو نصیحت کرنے میں اس بات سے رکاوٹ نہ ہونی چاہیے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہوں۔ وہ بزرگوں نے کہا کہ من نہ کردم شما حضر بکنے، کہ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو پرہیز نہیں کیا لیکن تم پرہیز کر لو، تو یہ کہنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو خود شرم معلوم ہونے لگتی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں دوسروں کو تو پھر مجھے بھی عمل کرنا چاہیے۔ حکیم علمت مولانا خان میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں واضح کہہ دیتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دیتا تاکہ کیونکہ بعد میں خیال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ ہاں یہ ضرور ہے بے شک کہ ایک آدمی وہ ہے جو عمل نہیں کرتا اور نصیحت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو عمل کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، دونوں کی نصیحت کی تاثیر میں فرق۔ جو عمل کر کے نصیحت کرتا ہے اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرماتے ہیں، وہ دلوں میں اترتی ہے، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، اور بے عملی کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے اس کا اثر انسان سننے والے پر بھی کم آپ کو نہیں ہوتا، زبان سے نکلی بات کان کے اوپر جا کر ٹکرا کے واپس آ جاتی، دل میں نہیں اترتی۔ عمل کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر، لہٰذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن محض یہ بات نصیحت کی بات کہنے سے مانے نہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے خلاصہ سارا تبلیغ اور دعوت کے احکام کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، کیونکہ راستے میں آدمی سڑک کے اوپر راستے میں بیٹھ گیا مجلس جمالی، تو یہ چیز بعض اوقات گزرنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اور ویسے بھی بازار کے اندر اس طرح بیٹھنا یہ کوئی مروت کا کام نہیں، اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر